تو یوں اب ہم بھی جو ہے وہ سالانہ اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں اور اس دن کو جو ہے وہ دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اب بقیہ یہ ہے کہ اس دن جو اعمال کیے جاتے ہیں اس دن کا جانا جائز ہے یا نہیں۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ عرس بنیادی طور پر کیا چیز ہے۔ عرس کا جو معنی ہمارے عرف اور رواج کے اندر ہے وہ ہے کہ ایک مخصوص دن صاحب مزار کے مزار پر حاضری دینا، وہاں تلاوت کرنا، منقبت پڑھنا، وعظ و نصیحت کرنا، دعا مانگنا، طعام کا تقسیم ہونا، یہ ان چیزوں کے مجموعے کا نام عرس ہے۔ اب ان میں ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ قبر پر جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کرتا تھا اور اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ، فزوروہا، کہ اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو مزارات پر جانا، قبروں پر جانا، پہلے تو یہ حدیث سے ثابت۔ پھر مزار پہ گئے، اب وہاں جا کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا داتا صاحب چلے جائیں، بلکہ جس بھی مزار پہ چلے جائیں وہاں بکثرت قرآن پاک رکھے ہوں گے، زائرین آتے ہیں، آ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن کرنا یہ خود مطلوب شرع ہے، شریعت کو مقصود ہے۔ اس کے بعد ایک باقاعدہ ایک جلسے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی تلاوت ہے، نعت ہے، اس ولی کی منقبت ہے، اس کے بعد واعظ و نصیحت کا، اللہ کی عظمت کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، اس ولی کی عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ خود قرآن پاک میں موجود ہیں، اللہ کی عظمت، سرکار کی عظمت، ولیوں کی عظمت کا بیان قرآن پاک میں ہے، تو اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ایصال ثواب بھی احادیث سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، تو مسلمان کو کھانا کھلانا بہت عظیم ثواب کا باعث ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ حکم فرمایا کہ جو ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، قرآن پاک کے اندر اطعام کا لفظ جو ہے وہ بار بار وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو اب جن چیزوں پر عرس مشتمل ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو حدود شرع کے اندر ہیں، وہ تمام چیزیں فی نفسی ہی اپنی اپنی جگہ پر جائز ہیں۔ جب وہ ساری چیزیں جائز ہیں تو اب ان کو اگر ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ اس کی مثال سمجھیں کہ یہ اختتام بخاری، افتتاح بخاری کے جلسے تقریباً جو ہے وہ ہر مدرسے میں ہی ہوتے ہیں، اس کا کسی سے بھی تعلق ہو، ہر جگہ یہ جلسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دستار بندی کے جلسے کے درس نظامی سے فارغ ہوئے یا حفظ سے فارغ ہوئے تو یہ جلسہ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ بھی سالانہ ہوتا ہے، تاریخی بھی سال کے بعد معین اس کا دن مقرر کیا جاتا ہے، معین دن میں ہوتا ہے۔ ہر جو ہے وہ ہر مدرسے کا اپنا ایک دن ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان میں کریں گے، ہم شوال میں کریں گے، ہم رجب میں کریں گے، ہم شعبان میں کریں گے، معین دن کرتے ہیں۔ لوگ بھی آتے ہیں، جمع بھی ہوتے ہیں، جلسہ بھی ہوتا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، وعظ و نصیحت بھی کی جاتی ہے، اس کے بعد لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے، کھانا بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا مجموعہ جلسہ کہلاتا ہے، اور یہ جلسہ سب کرتے ہیں۔ تو جب جلسہ سب کرتے ہیں تو صاحب مزار کے قرب میں چلے جانا لازمی بات ہے، اس کو ناجائز تو نہیں کر دے گا۔ صاحب مزار کا قرب جو ہے تو اولیاء کا قرب تو باعث برکت ہوتا ہے، نہ کہ باعث حرمت ہوتا ہے کہ وہاں جانے سے چیز ہی حرام ہو جائے۔ تو جس طرح دیگر ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور سب کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر عرس کی جو تاریخ ہے یہ بڑی قدیم ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس جو ہے یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اہل مدینہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے تھے اور یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اہل مدینہ جو یہ کرتے آ رہے اس کا سبب وہی ہو جو پہلے حدیث بیان کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاتی قبور شہداء احد علی رأس کل حول، کہ ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ جاتے تھے۔ تو یہی اس کا اصل سبب ہے۔ یہ وسوسے کی بھی کارڈ ہو گئی کہ یہ اس زمانے کے اندر کوئی یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زیارت قبور کا انداز ہے جو بدل گیا۔ ہمارے زمانے کے اندر علم دین پڑھنے کا انداز بن گیا مدرسہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، لوگ آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، سرکار علیہ السلام واعظ کرتے تھے، یہی علم دین کے حصول کا یہی طریقہ تھا۔ وہ انداز ہمارے ہاں ایک مینج کر دیا گیا کہ اس کا ایک سسٹم بنا دیا گیا اور اس کے مطابق مدرسے چلنا شروع ہو گئے۔ ایصال ثواب، دعا، فاتحہ، اطعام طعام، کھانا کھلانا، زیارت قبور کے لیے جانا، یہ سب چیزیں متفرق طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی۔ جب علم دین متفرق موجود تھا اور اس کو مینج کر کے مدرسہ بنا دیا اور وہ سارے ہی چلا رہے ہیں، تو جو چیزیں سرکار علیہ السلام کے زمانے میں متفرق تھی ان کو جمع کر کے ان کا عرس کی شکل کے اندر اگر ان کو جمع کر دیا گیا تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے عرس کی تاریخ کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیا اور اس کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے بھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے جو یہ گفتگو ہوئی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت سو کے وسوسے کی کاٹ بھی ہو گئی ہوگی اور معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آراس بزرگان دین میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. بہت مبارک کام ہے، یہ کرنا چاہیے. حضور اسی سے متعلق عرس، اس میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، نہ صرف عرس پر بلکہ مسلمانوں میں رائج ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایصال ثواب کی ترکیب ہوتی ہے. تو یہ سوال بعض اوقات پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں فوت شدہ کو، اس کی کیا اصل ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے، ایصال ثواب کا معنی ثواب پہنچانا، عمل کیا اور اپنے عمل کا ثواب دوسرے تک پہنچا دیا جائے. آدمی کے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب ہم دعا مانگ رہے، دعا عمل تو ہمارا ہے، ہمارا عمل ہے، لیکن اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے. قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے جو ہم سے جو پہلے ایمان لے ان کو بخش دے. تو اپنے عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچانا یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے. اب بطور خاص جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں کہ ہم کوئی عمل کریں اور ہم یہ کہیں کہ میں اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا رہا ہوں، یوں باقاعدہ کہا جائے تو یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ان امی افتلتت، کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. وَأَزُّ بولتی تو اب صحابی سوال کرتے ہیں کہ اَيَنْفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں نفع ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں انہیں نفع ہوگا. ایک دوسری روایت کے اندر یہی صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے دوبارہ وہی سوال عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو فَأَيُّ صَدَقَةِ أَفْضَلُ، کون سا صدقہ ہے جو میں ان کی طرف سے کروں تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی. پانی اگر ان کی طرف سے صدقہ کرو، یعنی کنواں وغیرہ کھود دو تو اس کا ثواب ان کو زیادہ ہوگا. تو اب حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ فَحَفَرَ بِئْرًا، انہوں نے کنواں کھودا، وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ، اور کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. اب وہ کنواں سعد کی ماں کے لیے کیا مطلب؟ پانی تو نہیں پہنچے گا، اس کنویں کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے. تو یوں عمل کرنے کے بعد اس عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا دینا یہ جائز ہے اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرس کی آپ نے اصل کے حوالے سے بیان فرمایا، اس کی شرعی حیثیت تو واضح ہو گئی، لیکن فی زمانہ جہاں پر آراس بزرگان دین ہوتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ بعض ایسے افعال بھی نظر آتے ہیں جو کہ شرعاً درست نہیں ہیں. تو جب عرس کے اندر ایسے افعال شامل ہو گئے تو کیا اب عرس میں جانے کی اجازت ہوگی اور کیا یہ ثواب کا کام ہوگا؟ دیکھیے، پہلے نمبر پر تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر عرس میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک وہ ہے، یعنی اس کو کہنے کے لابنگ ہے یا ایک سازش ہے کہ ایک عرس کے بارے میں مشہور کر دیا کہ وہاں پر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. ہر عرس کے اوپر ایسا نہیں ہوتا. ہم نے خود دیکھا ہے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے. بریلی شریف کے اندر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے. وہ عرس کیا ہے؟ اس عرس کا مجموعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تلاوت سے شروع ہوتا ہے، نعت ہوتی ہے، منقبت ہوتی، اس کے بعد علماء کے بیانات شروع ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ تقریباً 10 15 20 30 کے قریب وہ 2-3 دن کے اندر بیانات ہوتے ہیں. اور جب وہ یعنی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد وہ لنگر جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے اور یوں جو ہے اس عرس کا اختتام ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے عرس ہیں کہ جہاں پر خلاف شرع کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات کہ بعض جگہ پر عرس کے اندر بہت ساری خرابیاں آ چکی ہیں کہ عورتیں بھی وہاں پر جاتی ہیں، مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اس طرح ڈھول بجائے جاتے ہیں یا خلاف شرع رسومات کی جاتی ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو اس کا یہ ہے کہ ہماری زندگی کی وہ کون سی چیز ہے کہ جہاں خرابیاں داخل نہیں ہو چکی. شادی ہوتی ہے، شادی کے اندر کیا عرس کے برابر خرابیاں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ کہیں زیادہ ہے. شادی تو مجموعہ خرافات بنی ہوئی ہے نا کہ وہ تو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے جو بے پردگی اور ڈھول اور ڈانس اور ناچ گانا، بے حیائی اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. بلکہ نکاح تو بعد میں پہلے منگنی سے کیا سلسلہ شروع ہو آخر اس کے اندر خرابیاں ہیں. تو اب کیا مطلب کہ نکاح کرنا بند کر دیں؟ اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ میت ہوتی ہے، میت کے اندر عورتیں جس انداز میں روتی ہیں جو شرعاً نوحہ کہلاتا ہے. نوحہ کرنا شرعاً حرام ہے. اب عورتیں جو ہے وہ یعنی نوحہ کر رہی ہیں تو کیا کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو وہاں پر جانا نہیں چاہیے؟
نہ جائے گا بھی نہ آنا، لہذا کوئی مرے جیے جو مردی ہو ہم نے اس کے گھر پہ نہیں جانا۔ تو جب شادیوں کے اندر خرابیاں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچاتے ہوئے وہاں پر جاتے ہیں، اسی طرح میت پر جاتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس کی احادیث کے اندر آپ کو مثالیں ملیں گی۔ مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، جب کہ فتح مکہ نہ ہوا تھا۔ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد کا سارا ماحول کفریہ اور شرکیہ بنایا ہوا تھا، صفا اور مروہ کے اوپر بت نصب کیے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود کیا وہاں پر حج عمرہ یہ نہیں ہوا کرتا تھا؟ کیا وہاں پر